پر میرا ساتھ دیں گے جناب حماد حسن صاحب. حماد حسن صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. حماد صاحب جو ہیں وہ سننا ٹی وی میں صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رہے ہیں، اور ان کی ابھی جو حالیہ کتاب آئی ہے صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب بھی ہیں. تو عمران خان صاحب کی سیاست آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی سیاست کو، آپ کا تعلق بھی کے پی سے ہے. تو کے پی سے تو قیوم بھائی سیاست کو نہیں دیکھا جاتا، سیاست کو تو اپنی نظر سے دیکھا جاتا ہے. سیاست پورے پاکستان میں ہو رہی ہے اور عمران خان پورے پاکستان میں تقریباً مقبول ہیں. کے پی میں ان کی مقبولیت زیادہ ہے. 2014 میں ان کی پہلی حکومت بھی کے پی میں بنی تھی اور یقیناً ان کی مقبولیت بہت ہے. البتہ ان کی سیاست اور مقبولیت میں ایک تضاد واضح ہے. تو مقبول تو وہ اس وقت بھی تھے جب وہ 92 کے اندر ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے. وہ اس وقت ایز اے پلیئر مقبول تھے. سیاستدان وہ 96 میں بنے تھے. تحریک انصاف 1996 میں بنی، لیکن 2011 30 اکتوبر 2011 تک کوئی مقبولیت نہیں تھی پی ٹی آئی کی. اور پھر اچانک 2011 کو ان کی مقبولیت کو پر لگ گئے تھے اور تقریباً 2-3 سال بعد وہ کے پی میں برسر اقتدار بھی آئے تھے اور پھر اس کے بعد 2018 میں وہ مرکز میں بھی اقتدار میں آئے. لیکن ان کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں گے. نہیں تو سیاست پر آپ کو کیا اعتراض ہے ان کی؟ وہ تو کہتے ہیں وہ ایماندار ہیں، عدالت ہیں، ان کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا اور وہ سارا کچھ، اور پھر اس کے بعد بڑی اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں وہ. دیکھیں ان کی سیاست کو ہم ہر اینگل سے دیکھیں تو بحیثیت سیاستدان وہ انتہائی ناکام ہیں. گو کہ وہ ایک سیلیبریٹی تھے، ایک بہت بڑے کھلاڑی تھے، ایک کامیاب کرکٹ ٹیم کیپٹن تھے اور ہر حوالے سے وہ شہرت بجا، اس سے کسی کو انکار نہیں. وہ مقبول بھی بہت ہیں بحیثیت سیاستدان، لیکن سیاسی حوالے سے وہ انتہائی ناکامیوں سے کیسے آپ یہ بار بار مسلسل ایک بات کر رہے ہیں کہ سیاسی حوالے سے ناکام؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آپ کو سیاست میں کون سی ایسا واقعہ تھا جو لگا کہ یہ سیاسی ناکامی ہے؟ دیکھیں میں موجودہ جو معروضی صورتحال ہے اس کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن 2014 میں کے پی میں ان کی حکومت بنی اور اس حکومت نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ ہم انہیں نواز شریف کے مقابل لے آئے. یعنی نواز شریف سے اگر ہم اختلاف بھی کریں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس وہ لے کر آیا تھا اس ملک میں. سی پیک بھی ہے، موٹر وے بھی ہے، بہت سی پیک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا نہیں، آغاز ہوا، لیکن بنیادی طور پر کنٹینیوٹی رکھی انہوں نے. کنٹینیوٹی، لیکن زیادہ کام میاں صاحب نے کیا. ٹھیک ہے، کنسپچوئل سائڈ کے اوپر انہوں نے تھا، ان کا تھا، لیکن گراؤنڈ پہ جو عمران خان کی بات ہم کرتے ہیں تو صحت کارڈ کے علاوہ اور کون سا ایسا بڑا پروجیکٹ ہے؟ کارڈ بھی جو ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ کے، لیکن وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ بھی تھا. وہ تو ہر حکومت کے پاس کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے. عمران خان یقیناً یہ ایک اچھا پروجیکٹ تھا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا. لیکن بحیثیت سیاستدان ہم بات کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ سر اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرائیویٹ کلینکس اور وہ تو کھل گئے، لیکن وہ پیسہ جو سرکاری ہاسپٹلز کے اندر عام غریب آدمی کے لیے میسر تھا وہاں پہ ختم ہو گیا، اور سرکاری ہاسپٹلز کی حالت خراب ہو گئی اور اس کے نام پر لوگوں نے پیسے بھی بہت بنائے. دیکھیں انتظامی حوالے سے اس پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے، لیکن کم از کم وہ ان پروجیکٹ کی نسبت تو بہتر تھا. وہ جو ملم جبہ تھا، وہ جو سونامی بلین ٹری تھے جس میں کرپشن بہت ہوئی اور فائدہ کوئی نہیں ہوا، اس سے کم از کم بی آر ٹی کم از کم اس سے، یا بی آر ٹی کو بھی ہم اس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ کم از کم اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچا. لیکن جب ہم ذرا وسیع تناظر پروجیکٹ جو ہے پھر 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کاسٹ کر گیا جو انہوں نے، یہ تو 4 ارب میں بنا رہے. دیکھیں آپ خامخواہ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے. نہیں، میں انہی کی بات ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ میٹرو سروس اتنے میں بنا دیں گے، لیکن دیکھیں اس کے اندر یہ شاید دیکھیں میں اسی پشاور شہر میں رہا ہوں. بی آر ٹی کا یقیناً پشاور کے لوگوں کو